بریک کے بعد خوش آمدید. سو باسط صاحب، مارکو روبیو صاحب بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں، بڑے رابطے کیے ہیں شہباز شریف صاحب سے بھی اور جے شنکر صاحب سے بھی. اس کانورسیشن کو، ان فون کالز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کو مارکو روبیو کی کال لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی. مارکو روبیو کوئی پرائم منسٹر تو نہیں ہے نا وہاں کے، ہاں جی، ہیں یا وائس پریزیڈنٹ بھی نہیں ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں. بھارت میں انہوں نے پرائم منسٹر مودی سے تو بات نہیں کی، جے شنکر سے کی. اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کی ہے نا. یس. تو یہاں ان کا کاؤنٹر پارٹ کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب ہی ہے نا. تو اسحاق ڈار صاحب سے کیوں بات نہیں کروائی؟ شہباز شریف صاحب نے بات کیوں کی؟ سوال آتا ہے ذہن میں، کیوں؟ ڈیفینیٹلی. ہم پھر کہتے ہیں ہم یہ کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، کھلے دل کے لوگ ہیں، ہم مائنڈ نہیں کرتے پروٹوکول. مطلب یہ آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا، یہ میں شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ میں وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. صحیح. جب آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں تو پاکستان کی ریاست کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. جی. تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم کہہ دیتے کہ جی پرائم منسٹر اویلیبل نہیں ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب وہ بھی ان کا بھی ایک درجہ اوپر ہے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، لیکن چونکہ وہ فارن منسٹر بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کی کال وہ لے لیتے. اور جے شنکر صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا نا، مودی صاحب نے تو نہیں بات ان سے کی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پروٹوکول بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. بھارت میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہمارے تو وزیر خارجہ سے بات کی، وہاں وزیر اعظم سے بات کی، پاکستان تو ہے کوئی کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو یہ بھی چیزیں عوام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ جو آپٹکس ہوتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو کیا اس کا خیال خود امریکہ کو نہیں تھا؟ امریکہ تو دیکھیے، وہ تو امریکہ کو تو خیال ہوگا، انہوں نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں. شاید مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ میں مودی سے بات کروا دیں. مودی صاحب نے کہا آپ جائیے جی، آپ وزیر خارجہ. پھر انہوں نے کہا کہ میں انگریزی میں کس طرح بات کروں، یہ پرابلم ہوگا نا مودی. لیکن یہ بات خیر اتنے معنی نہیں آتی، وہاں انٹرپریٹرز ہی موجود ہوتے ہیں. تو آفٹر آل اگر ٹرمپ سے بات کر سکتے ہیں تو مارکو روبیو سے ہی بات کر ہی لیتے کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا، اب تھوڑا سا سبسٹینس کی طرف آ جاتے ہیں. آپٹکس میں تو ہم مار کھا گئے، لیکن سبسٹینس کی طرف آتے ہیں. اب دیکھیے، مارکو روبیو نے جب ہمارے پرائم منسٹر سے بات کی تو اس کے بعد بھی ایک جو ریڈ آؤٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایشو ہوا، جسے پریس ریلیز کہہ لیں آپ. اور جے شنکر سے جب بات کی تو وہ بھی ایک پریس ریلیز وہاں سے ایشو ہوا. دونوں ٹیلی فونک کنورسیشن پہ ایک پریس ریلیز ایشو ہوا. ان کے پریس ریلیز میں وہ کہتے ہیں کہ جی سیکرٹری صاحب نے جے شنکر صاحب سے بات کی اور اپنا غم کا اظہار کیا جو ٹیررسٹ اٹیک میں جانے گئیں پہلگام میں، اور ساتھ میں یہ کہا کہ امریکہ اپنی کمٹمنٹ اس نے دہرائی کہ ہم بھارت کے ساتھ تعاون کریں گے جو دہشت گردی کے خلاف. اور ساتھ میں بھارت کو یہ انکریج کیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کام کریں ٹو ڈی اسکیلیٹ دا سچویشن، اور ٹینشن بڑھنے نہ پائے اور ساؤتھ ایشیا میں پیس ہو. اچھی باتیں کی ساری، کوئی لگتا نہیں ہے کہ پریشر ہے کہ ایسی بات ہے. ایک لحاظ سے انکریج کیا. جی. ہمارے جو ریڈ آؤٹ ہے شہباز روبیو کی کنورسیشن کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مارکو روبیو صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی اور سیکرٹری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ باور کروایا کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 22 اپریل کا جو پہلگام میں واقعہ ہوا ہے اس کو کنڈیم کرے. پہلا تو یہ دیکھ لیجیے. اور پھر دونوں لیڈرز نے اپنی جو کمٹمنٹ ہے کہ ٹیررسٹ کو ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، ہم اس کو دونوں لیڈروں نے کہا کہ ہم جنہوں نے بھی یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم قرار واقعی سزا دلوائیں گے، اس قسم کی بات. پھر آگے سیکرٹری صاحب نے یہ بھی کہا پاکستان کو کہ آپ انویسٹیگیشن کریں کہ یہ حملہ کس نے کروایا. اور پھر انہوں نے پاکستان کو انکریج بھی کیا آخر میں آ کر کہ بھارت کے ساتھ وہ جو بھارت کے ساتھ بات کی تھی نا کہ ڈی ایسکلیٹ کریں، ٹینشنز نہ جائیں اور ڈائریکٹ کمیونیکیشنز اسٹیبلش کریں، اور پھر تاکہ ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں پیس اور امن آ سکے. اب یہ دو بڑی مختلف ریڈ آؤٹس ہیں. مطلب میں
ہماری طرف سے پی ایم آفس سے بھی ایک پریس ریلیز ایشو ہوا ان کی جو کنورسیشن تھی، لیکن اس پہ بہت ڈیٹیلڈ ہے وہ بھی. اس نے پاکستان کا پرسپیکٹو شہباز شریف صاحب نے رکھا اور ٹھیک تھا، کیونکہ شاید انہوں نے ہماری کچھ بات بھی سن لی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لاسٹ ویک کے شو میں کہا تھا کہ ایک پرنسپل ٹاکنگ پوائنٹ ہمارا کشمیر پہ بھی ہونا چاہیے کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا پاکستان اور بھارت کے درمیان کبھی بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارے پی ایم آفس سے جو پریس ریلیز ایشو ہے، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے مارکو روبیو سے یہ بات بھی کہی کہ جموں اور کشمیر فنڈامنٹل ہے. لیکن یہ جو پریس ریلیز ریڈ آؤٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایشو ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ غلط ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے یقیناً پاکستان سے کہی ہوں گی، لیکن پاکستان نے جو جواب دیا وہ ہمارے پاس ہے، موجود ہے، جو ہمارے پی ایم آفس سے نکلا. لیکن میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتا رہا ہوں نا، کس طرح ہینڈل کرتے ہیں پاکستان کو. دے ٹیک اٹ کہ یار اس کو ہم آرم ٹوسٹنگ کر سکتے ہیں پاکستان کی. اور یہاں تو دیکھیے اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امریکہ نے بھارت کی تقریباً بات مان ہی لی ہے، ناٹ ان کلیئر ورڈز، کہ جی آپ انویسٹیگیشن کروائیں. بابا ہم کس چیز کی انویسٹیگیشن کروائیں؟ اگر فالس فلیگ ہوا ہے، وہاں پہ ہوا ہے، کرائم سین ہوا ہے، تو ہم نے کیا انویسٹیگیشن کروانی ہے؟ کیا بھارت ایکسیس دے گا اس پہ؟ مانے گا کہ ماضی میں بھی ہم یہ سارے تجربات کر چکے ہیں. ایبسولوٹلی. تو ہم کس چیز کی انویسٹیگیشن کرو، ہم کیا کوآپریشن کریں؟ ہم تو یہ سارا کچھ دوسری سائڈ پہ ہونا چاہیے تھا. یہ باتیں تو ان کو کرنی چاہیے تھی. آپ کے پاس اگر ایویڈنس ہے، آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ، اور پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا دیں. پہلے دن سے ہم نے تو واقعے کے بعد ہم نے تو خاص چلیے اس واقعے کو بھی لے لیتے ہیں، تو ہم نے اس واقعے کے بعد یہی کہا ہے نا کہ آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں. اس بات پہ تو وہ کبھی تو بہرحال یہ مجھے تھوڑا سا کوئی عجیب سی بات لگی. اس کے بعد پھر ہم مطلب یہ جو ہے کہ جی پاکستان شوڈ کنڈیم ٹیررزم. بھئی ہم کیوں کنڈیم کریں ٹیررزم کو؟ لیکن ہم کر سکتے تھے. ہم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ میری سمجھ ذرا بالا تر ہے. کیونکہ دیکھیے اگر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اور ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں. وی کنڈیم ٹیررزم ان آل اٹس فارم از مینیفیسٹیشن. بلکہ ہمارا شاید وی ڈو اور ہمارا نیریٹو زیادہ مضبوط ہو جاتا کہ پاکستان ہم نے کنسرن شو کیا تھا. جو ہماری پہلی اسٹیٹمنٹ تھی، کنسرن جو ہم نے شو کیا تھا کہ انوسینٹ لائیوز چلی گئیں. لیکن ہم کنڈیم بھی کر سکتے تھے. ایک طریقہ ہی نہ ہو گیا کنڈیم کرنے کا. نہیں، طریقہ ذرا نہیں، ورڈز بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں، میٹر کرتے ہیں. کنڈیم کر لیتے آپ کہ جی پاکستان کنڈیمز ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز اینڈ ایکسپریسز اٹس کنسرن بلا بلا بلا، آگے جو بھی تھا. تو یہ بڑا زبردست ہو جاتا، کسی کو میں کہنے. اور پھر ہم نے بالآخر آخر میں آ کے ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ پاکستان نے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو پریس اسٹیٹمنٹ ہے اس میں جو ہمارا رول رہا ہے، تو ہم نے کنڈیم تو کر ہی لیا نا ان کے ساتھ مل کر. تو پاکستان پہلے سے ہی کنڈیم کر لیتا تو کوئی حرج نہیں تھا. ہم تو مانتے ہیں نا، ہمارا تو خیال یہی اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہ بھارت کے اندر سے ہوا ہے، ہم نے تو نہیں کروایا. اور پھر یہ بھی یاد رہے، یہ بھی شاید ڈی سافر میں پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم کشمیری جد و جہد ہے ان کا ریکارڈ بڑا کلیئر ہے. انہوں نے کبھی بھی انوسنٹ سویلینس کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو اس وجہ سے ہمیں تو ہمارے لیے کچھ ایسی کوئی چیز مانے نہیں تھی کہ ہم اس کو کنڈیم نہ کرتے. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ہم کیا سوچ رہے تھے جب ہم نے صرف کنسرن شو کیا، کنڈیم نہیں کیا. حالانکہ اگر ہم کنڈیم بھی کر لیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی میرے خیال میں. ممکن ہے کہ ہمارے جو اس وقت ڈیسیشن میکرز ہیں، جو بھی اقتدار میں ہیں، ان کے پاس زیادہ کوئی انفارمیشن ہو، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ ہے کہ آپٹکس وائز کنڈیم کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ کشمیری مجاہدین کا تو یہ طریقہ کار ہی نہیں رہا. وہ صرف اور صرف ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سیکیورٹی پرسنل کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اچھا، اب ایک اور انٹرسٹنگ بات، مارکو روبیو نے تو جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ریڈ آؤٹ جو ہو گیا سو ہو گیا. اس کے بعد جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ روز ایک فاکس کو انٹرویو دیا. اب دیکھیے دو باتیں انہوں نے کی. ایک تو اس سے یہ محسوس ہو گیا کہ شاید جو بھی انڈیا ایکشن لیتا ہے وہ اتنا ہو کہ بس اس سے بات ٹھنڈی ہو جائے، بات آگے نہ بڑھے. تو امریکہ کو یہ اب ہے، جس طرح ہم نے بھی کہا کہ بالا کوٹ ٹائپ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے یا میزائل سے.
بٹ بات وہیں تک ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں بھارت امریکہ کو بھی شاید اس بات کا علم ہے, کیونکہ وائس پریزیڈنٹ لیول پہ یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو علم ہے کہ بھارت کچھ نہ کچھ ایکشن تو لے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کوآپریٹ کرے. انہوں نے پہلے سے ہی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ یہ آپ نے کیا. تو یہ بھارت کی ایک پالیسی ہے. اب ٹھیک ہے ہماری وہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ اس طرح نہیں ہے, لیکن شروع میں جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں جی. تو لیکن وہ بھارت کی طرف ان کا ریلیشن ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, انٹرسٹ زیادہ ہیں. اچھا اب دیکھیے اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب ہمارے ڈیفنس منسٹر نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا, وہ بھی بہت بڑی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے ابھی تک. اور ابھی زرداری بلاول صاحب نے بھی انٹرویو دے دیا اسی اینکر پرسن کو اسی نیوز چینل پہ. اب یہاں پہ ایک تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے میں اپولوجیٹک ہونے کی کہ ماضی میں کیا ہوا. بار بار کیوں ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ ماضی میں کیا ہوا؟ ماضی میں تو بہت کچھ ہوا. مودی صاحب کو بھی بچر آف گجرات کہا گیا. ماضی میں تو انہوں نے بھی کتنے تھاؤزنڈز لوگوں کو قتل کروا دیا, بابری مسجد کر دی. ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ وائی وی فیل اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ. اور بلاول زرداری صاحب سے تو میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ اسلامائزیشن سے آپ کو کتنا پرابلم ہے. بالکل. کہ اگر اسلامائزیشن ہو رہی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایکسٹریمزم کو اور اسلامائزیشن کو آپ ایک ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ فار ہیون سیک اسلامائزیشن تو ایک I do not know how to explain these things, لیکن جب انگریزی باہر کرتے ہیں تو اپنی مرضی کی بات کر لیتے ہیں تاکہ عوام کو تو پتہ چلنا نہیں ہے. نہ وہ اسکائی نیوز پہ ان کا انٹرویو دیکھتے ہیں, اس میں سے کلپس نکال لیتے ہیں نا اپنے مطلب کے, لیکن جو باتیں وہاں کرتے ہیں وہ پاکستان کے مزاج کے مطابقت نہیں رکھتی, یا ہماری جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس سے ہی مطابقت نہیں رکھتی. ہم تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے نا. بالکل. تو ہم جب اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو اسلامائزیشن کے آپ کو ورڈ کا وہاں پہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور خواجہ آصف صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ ہم نے 30 سال جو امریکہ کی ڈرٹی جو کام تھا وہ ہم نے کیا؟ پتہ یہ باتیں کرنے کی ہیں. آپ جب جاتے ہیں انٹرنیشنل نیوز نیٹ ورک پہ خود آرہ کوئی تیاری کر کے چلے جایا کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ یہ کہنے سے بڑی آپ کی واہ واہ ہو جائے گی کہ پاکستان کے دیکھیں ڈیفنس منسٹر نے اور پاکستان کے فارمر فارن منسٹر نے اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں اور آپ بڑے کریڈیبل نظر آئیں گے. ایسے یہ اب آج کل کا وہ زمانہ نہیں ہے. آج کل جب آپ کوئی بات کرتے ہیں نا وہ فوری طور پہ بومرینگ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ. اور آج کل کا تو یہ زمانہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں. جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے بڑھیے. جو صرف خوب جو آپ کی چیزیں جو بہتر ہیں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کوئی بیانیہ بنائیں جس کا اپنے گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہو, کیونکہ بیانیہ ویکیوم میں تو نہیں بنتا نا, اس کا بھارت کہیں نہ کہیں زمینی حقائق سے اس کا واسطہ ہوتا ہے. لیکن پرانی باتوں کو اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہی چیزیں انڈین میڈیا آپ کا استعمال کرے, بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی استعمال کی ہیں ساری باتیں. تو یہ میں تھوڑا سا اپنے جو ہمارے لوگ ہیں, کیونکہ آج کل سب کا انٹرویو دینے کو جی چاہ رہا ہے, ہر کوئی پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ ڈسکس کیا تھا, لیکن تھوڑا سا اس کو کم کیجئے. 2-3 پوائنٹس رکھیے یا فوکل پوائنٹس جو کہ یہ سارے کام کرے. تو انسیڈنٹ سے بس اسی پہ بات کریں, کیا ماضی کی بات ہو. کویسچن کو دیکھیں نا, ضروری نہیں کہ آپ ہر کویسچن کا اسٹریٹ بالکل سامنے جواب دیں. آپ چیزوں کو ڈیفلیکٹ کریں. یہ آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ کون سی بات آپ نے کرنی ہے. کس پہ ممبئی پہ اٹیک ہے تو اس پہ کیا بات کرنی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پٹھان کوٹ بات ہے, تھوڑی سی ہسٹری پڑھ کے جائیں کیا ہوا ہے. کچھ نہیں, اگر بھارت کی اگر تو میری کتاب ہاسٹیلیٹی پڑھ لیں تھوڑا سا آج تک جس کو بھی موقع ملے. خاص طور پہ میری ان سارے کیبنٹ سے گزارش ہے تاکہ تھوڑی سی آپ ہسٹری پڑھ لیں کہ ممبئی میں کیا ہوا, پٹھان کوٹ میں کیا ہوا, اوڑی میں کیا ہوا, کمانڈر کلبھوشن جادیو کا کیا ہوا, کشمیر پہ کیا ہماری پوزیشن ہونی چاہیے. تھوڑا سا پریپیئر ہو کے جایا کریں یار, اتنی سی گزارش ہے. ہوپ فلی باسی صاحب کی یہ بات مانی جائے گی اور سنی جائے گی. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.